نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 175، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ انما یقیناً ذالکم یہ سے مراد ابو نعیم بن مسعود الشیطان شیطان تھا، یخوف ڈراتا تھا، اولیاء اپنے دوستوں کو، فلا پس نہ، تخافوہم ڈرو تم ان سے، وخافونی اور ڈرتے رہو مجھ سے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین سچے مومن۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہے، کم جو ہے یہ مخاطب کے لیے آیا ہے، یہ دراصل شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو یا اپنے دوستوں سے۔ اب اس کیس میں جنگ احد کے بعد جو اگلا غزوہ تھا حمر الاسد، تو اس کیس میں شیطان کون تھا؟ دراصل نعیم بن مسعود کی شکل میں آیا تھا۔ ڈرایا کس سے؟ وہ کس سے ڈرا رہا تھا؟ لشکر قریش سے، ابو سفیان اور اس کے لشکر کے ساتھیوں سے۔ عام حالات میں بھی کبھی کسی انسان کی شکل میں نہیں بھی کوئی آتا ڈرانے کے لیے، تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقیر کا وعدہ کرتا ہے، تم محتاج ہو جاؤ گے، کھاؤ گے کہاں سے؟ تمہارا خیال کون رکھے گا؟ جب تم بوڑھے ہوگے تو تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے تو تمہارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ یعنی طرح طرح کے وسوسے انسان کے دل میں ڈال کر دل کمزور کر دیتا ہے۔ اب پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ نیت بھی دل میں ہوتی ہے، ارادہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تو شیطان بھی حملہ کہاں کرتا ہے؟ جی دل میں۔ اس کی جنگ یہیں پر ہو رہی تھی۔ ہم ارادے کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور وہ اپنی جنگ کے اندر جیت جاتا ہے۔ وہ آ کر ان کو وہی حملہ آور ہو کر کمزور کرنے لگتا ہے۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہو؟ دیکھو سارے لوگ جنت میں جائیں گے نا، وہ آرام سے رہ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تمہیں کوئی انوکھی جنت کی ضرورت ہے؟ ایسے خیالات دل میں ڈالتے ہیں، یا خیال یہ آئے گا کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو جوانی ہے، آرام کر لو، دنیا کی عیش و عشرت کر لو، پھر بڑھاپے میں جا کے تو نیکیاں کرنی ہے نا۔ ایسے ایسے وسوسے وہ ڈالتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، کہ جس سے انسان نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا، قربانی کے درجے پر نہیں پہنچتا، اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں کرتا، کیونکہ شیطان مسلسل اس کے اوپر حملہ آور رہتا ہے۔ فرمایا کہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور وہ مخالفین کو بہت طاقتور بنا کر دکھاتا ہے۔ دیکھو تم کس سے ٹکر لے رہے ہو، کس سے ٹکر لینے چلے ہو؟ تم ایک کمزور سی جان، اور تمہاری کون سنے گا؟ اور تم دنیا میں کون سے انقلاب لے آؤ گے؟ تمہاری کوشش سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو کفر کی طاقت، شر کی طاقت، یہ سب بہت بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ نیچتے اور ارادے کرنے سے تھوڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جب شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے۔ انسانوں کی شکل میں بھی شیطان آتا ہے بعض دفعہ، جنگ احد کے موقع پر بھی یہ انسان کی شکل میں آیا تھا۔ بعض انسان شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، براہ راست ان کے مددگار ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کے ذریعے جب وہ دیکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دل میں بعض دفعہ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے
کئی دفعہ تو بچ نکلتے ہیں، لیکن اتنے میں ایک شخص آ کر وہی بات کر دیتا ہے، پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں نے بھی تو یہی سوچا تھا نا، اب یہ بھی کہہ رہا ہے، تو یہ تو اب بات پکی ہے کہ اس کے کئی فیس ہیں، کئی طریقے ہیں جس سے وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ دشمن پھر بھی دشمنی میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس نے تو قسم کھا کر کہا تھا کہ ہر طرف سے آؤں گا، تو ضرورت ہے انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے جھکے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ انسان شیطان کے مقابلے میں طاقتور نہیں ہے۔ اگر انسان پڑھ لینا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک انسان اللہ کو جب اپنا مددگار بنا لیتا ہے، اس پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ تخیر کرواتا رہتا ہے، اچھا کل کر لینا، پھر کر لینا، بعد میں کر لینا، پھر ہو جائے گا، ابھی تمہاری تیاری نہیں ہے۔ ہر نیکی کے کام میں تخیر یعنی سستی، حتیٰ کہ پھر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی اچھا سا کام بتائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر جم جاؤ، جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ظاہری طور پر اس آیت میں شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بنی آدم کو کس طرح ڈراتا ہے، کس طرح اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر نافرمان شخص شیطان کا دوست ہے۔ آپ نے انسانوں میں سے شیطان دیکھے ہیں تو دیکھے تو ہوں گے نا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کبھی یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم بڑے نیک ہو گئے ہو، اب تمہیں نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تو یہ بھی نہیں کر رہے۔ مومن جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں اور ڈراموں میں نہیں آتا، ان سے مت ڈرو۔ اللہ فرما رہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن کے لیے کیا ضروری ہے؟ شیطان سے نہ ڈرا جائے، اللہ سے ڈرا جائے، اور اللہ کا ڈر ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بندوں کا ڈر اسی وقت نکل سکتا ہے جب اللہ رب العزت کا ڈر دل کے اندر زیادہ آئے۔ جب اللہ کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کے آ جائے گا تو پھر بندوں کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ڈر کم ہو تو بندوں کا ڈر بہت زیادہ سر پر چھا جاتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ وخافونی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو۔ تین طرح کا ڈر ہوتا ہے نا، خوف عبادی، تو فرمایا کہ خوف اتباع، خوف یمنا، ایک خوف ہوتا ہے جس میں انسان غیر مری طاقتوں سے ڈرتا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو سب ناراض ہو جائیں گے۔ بعض مرے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے ڈرتا ہے، پھر معلوم نہیں تمہیں کیا ہو جائے گا، سوچتا ہے اگر نہ گئے، یہ نہ کیا، نظر و نیاز نہ کی تو یہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ پچھلی اقوام کا حال آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ بتوں سے ڈراتے تھے کہ تم پر تمہارے بتوں کی مار پڑے گی، جنوں سے ڈرایا کرتے تھے، فلاں کی بد دعا لگ جائے گی۔ کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ زندگی اور موت کا مالک ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نیچرل طبی خوف ہوتا ہے، کبھی ایسی چیز کا خوف جو نقصان دینے والی ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہے، جیسے سانپ کا خوف، چھپکلی کا خوف، دشمن کا خوف یعنی آگ کا خوف، وہ نیچرل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم ان چیزوں سے نہ ڈرو، ان کے منہ میں فوراً ہاتھ دے دو، یہ نہیں کہا گیا شیطان سے نہ ڈرو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم سانپ سے نہ ڈرو۔ اللہ نے ان چیزوں کا ڈر اس لیے انسان کے دل کے اندر رکھا ہے کہ ان چیزوں سے انسان اپنی حفاظت کرے۔ اور تیسرا بزدلی کا خوف ہوتا ہے، بزدلوں کا خوف، جو بزدل ہوتے ہیں نا، بزدلی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتا، کسی کو نصیحت نہیں کرتا، کسی کو حق کی بات نہیں کرتا، حق نہیں بتاتا۔ اس پر قابو پانا چاہیے تو پہلی طرح کا خوف منع ہے، جس میں انسان شیطان سے ڈرے، جنوں سے ڈرے کہ شاید وہ ہمارا نقصان کر دیں گے، یا پھر انسان مرے ہوئے لوگوں سے ڈرے، روحوں سے ڈرے کہ غیر مرئی طور پہ کچھ طاقتیں مجھے نقصان دیں گی۔ کوئی بھی طاقت نقصان نہیں دے سکتی، اللہ کا اذن ہو تو نقصان ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔
دوسرا یہ کہ ظاہری مادی چیزوں سے ڈرنا، یہ ڈرنا کوئی قابل ملامت نہیں ہے، ان سے ڈرنا چاہیے اور انسان ڈر کے اپنا دفاع کرے۔ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف محسوس کیا، تو پھر وہ ڈرے، تو تھوڑی دیر کے لیے ڈرے تھے، تو وہ ڈرنا تو برا نہیں ہے۔ اور تیسری طرح کا جو خوف ہے نا، اس سے بچنا چاہیے، اس سے نکلنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے خوف سے آپ بچیں۔ انسان کو اپنے اندر ایمان، یقین اور توکل کو بڑھانا چاہیے۔ جتنا جتنا ایمان اور توکل زیادہ ہوگا، اتنا اتنا انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی انسان مر نہیں سکتا،